حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ایک امیر ترین شخص آیا، زندگی گناہوں میں لتھڑی ہوئی تھی، دولت بڑی تھی اور وہ بڑا خوش و خرم تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی امتیوں کے سامنے دعوت حق رکھی، گناہ چھوڑ کے نیکیاں اپنانے کا درس دیا اور فرمایا گناہوں کی یہ نحوست ہے، گناہوں کی یہ نحوست ہے، بچو گناہوں سے، گناہ کرو گے تو رزق میں اس طرح ہوگا، گناہ کرو گے زندگی میں اس طرح ہوگا۔ وہ امیر شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر، میں گناہ بھی کرتا جاتا ہوں، میرا رزق بھی بڑھتا جاتا ہے، میں گناہ بھی کر رہا ہوں، میری زندگی بھی بڑی خوش و خرم گزر رہی ہے، میں گناہ بھی کر رہا ہوں، دنیاوی نعمتیں بھی میرے پاس بڑی ہیں، اور آپ کہتے ہیں گناہ کی یہ نحوست ہے، گناہ کی یہ نحوست ہے، میری زندگی میں تو گناہ کی کوئی نحوست ظاہر نہیں ہوئی۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ اعتراض سنا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگ گئی، رونے لگے۔ اس امیر آدمی نے کہا حضرت میرے اس اعتراض سے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر میرے رب نے وحی نازل فرمائی ہے کہ یہ بندہ جو کہہ رہے نا میں گناہ بھی کر رہا ہوں اور رزق بھی بڑھ رہا ہے، میں گناہ بھی کر رہا ہوں اور زندگی بھی خوش و خرم گزار رہا ہوں، میری زندگی میں گناہوں کی کوئی نحوست ظاہر نہیں ہوئی، اس سے پوچھو یہ توبہ کرنا چاہے تو توبہ کر سکتا ہے؟ ذرا اس سے پوچھو یہ فلاں فلاں گناہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس سے پوچھا بتاؤ توبہ کر سکتے ہو، فلاں فلاں گناہ چھوڑ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا میں نور نبوت سے دیکھ رہا ہوں تیرا جو باطنی وجود ہے اسے دوزخ کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، تیرے اوپر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ تیری زندگی میں گناہوں کی نحوست ہی کوئی نہیں ظاہر۔ کئی نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں جناب فلاں گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں پر گناہ کی رغبت نہیں ختم ہوتی، کیوں نہیں ہم گناہ چھوڑ سکتے؟ یہ اللہ کی ناراضگی۔ کیوں نہیں ہمارا دل توبہ کی طرف آتا؟ اللہ کی ناراضگی۔ لوگ صرف دنیاوی نعمتوں کو ہی نعمت سمجھتے ہیں، توبہ کی توفیق کو نعمت نہیں سمجھتے۔ دنیاوی زندگی ٹھاٹھ باٹھ سے گزر رہی ہے، اسی پر خوش ہیں کہ جی میری دنیاوی زندگی بڑی ٹھاٹھ باٹھ سے گزر رہی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس گناہگار سے فرمایا تو توبہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو نہیں کر سکتا کہ میں نور نبوت سے دیکھ رہا ہوں تیرے باطنی وجود کے گرد زنجیریں جکڑ دی گئی اور تو ان زنجیروں کو توڑ نہیں سکتا، تو ان زنجیروں کو توڑ کے صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتا، تیرے اندر وہ ایمانی طاقت ختم ہو چکی ہے، تیرے اندر وہ عزم وہ ارادہ ختم ہو چکا ہے جس سے تو گناہوں کی ان زنجیروں کو توڑ سکے اور نیکی کی طرف آ سکے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نیکی سے محروم کر دیے گئے۔ بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اور اگر کوئی گناہوں میں ہی پڑا ہوا ہے توبہ کی طرف دھیان ہی نہیں تو وہ راندہ درگاہ ہے، اس پر اللہ ناراض ہے کہ اس کا خیال ہی نہیں توبہ کی طرف۔ جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا۔ خطبہ کے دوران میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو شیطان اسے حکم دیتا ہے برائی کا، بے حیائی کا، اور وہ چیز جس سے منع کیا گیا ہے اس کا حکم دیتا ہے کہ اللہ نے تو منع کیا ہے پر تو کر لے۔ آگے فرمایا
وہ جو توفیق کی بات میں کر رہا ہوں، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی ہرگز پاکیزگی نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ جس نے پاکیزگی حاصل کی ہے اللہ کے فضل اور رحمت سے ہی حاصل کی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے، تزکیے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 7، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور خوب کان کھول کے سن لو، جان لو، تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر بہت سارے معاملات میں وہ تمہاری بات کو مان لیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ اللہ نے کرم کیا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرما دی ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین آراستہ فرما دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور برائی کی نفرت تمہارے دلوں میں پیدا فرما دی ہے۔ کفر اور فسق و فجور کی نفرت اس نے تمہارے دل میں پیدا کر دی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں نیکی کی محبت، برائی سے نفرت، یہ اللہ کی عطا ہے۔ نفس کے اندر اصلاً یہ خوبی موجود نہیں کہ وہ نیکی سے محبت کرے، برائی سے نفرت کرے۔ اصلاً نفس کے اندر یہ چیز موجود نہیں تھی، یہ اللہ نے اپنے کرم سے عطا فرما دی۔ اللہ نے کرم فرمایا، ایمان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دی۔ پر نفس کی ایک خامی یہ ہے، خرابی یہ ہے، ہم جیسے لوگوں کا جو نفس ہے کہ کوئی اچھی چیز شخصیت میں آ جاتی ہے تو ہم اسے اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ میں بڑی شے ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں نے آج ساری رات نفلوں میں گزاری۔ بھائی نفس کے اندر تو یہ چیز موجود ہی نہیں تھی کہ تو ساری رات نفل پڑھتا، یہ تو اللہ نے تجھے توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ نے تو پر کرم فرمایا ہے کہ اس نے ایمان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دی۔ اب اس آیہ مبارکہ کا تقاضا کیا ہے؟ آگے فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ لوگ راشدون کیسے بن گئے، ہدایت یافتہ کیسے بن گئے، یہ رشد و ہدایت والے کیسے بن گئے؟ یہ رشد و ہدایت کے مقام پر پہنچے ہیں تو اللہ کے احسان سے پہنچے کہ اللہ نے ایمان کی محبت اور برائی کی نفرت ان کے دل میں پیدا فرما دی۔ آگے کتنا زوردار انداز ہے قرآن مجید کا، فضلا من اللہ والنعمہ، اللہ نے بڑا فضل کیا ہے اور بڑا انعام فرمایا ہے تمہارے اوپر۔ فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم، جو آخری الفاظ ہیں نا وہ تو جھنجھوڑ دینے والے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کس کو کون سی نعمت دیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، کون ہے جو میری نعمت کی قدر کرے گا۔ حکیم، اور وہ بڑی حکمت والا ہے، وہ اپنی نعمت وہاں نہیں رکھتا جہاں نعمت ضائع ہو جائے۔ ہم لوگ توبہ سے محروم ہیں تو ہم اس اہل نہیں، ہم اس لائق نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے۔ بندہ ادھر رجوع کرے، کبھی توفیق مانگی ہے۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں جو اللہ مانگے بغیر ہی عطا کر دیتا ہے، اولاد نہ مانگے اللہ دے دیتا ہے۔ کافر کون سا اللہ سے اولاد مانگتے ہیں؟ بت پرست کون سا اللہ سے اولاد مانگتے ہیں؟ پر اللہ نے انہیں بھی اولاد دی ہوئی ہے یا نہیں؟ ہندوؤں کے گھر بھی بچے ہیں، دولت ان کو بھی دی ہے جو ہندو ہیں، جو بت پرست ہیں۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ مانگے بغیر ہی عطا کر دیتا ہے،
انہیں بھی دی ہوئی ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، ان کو بھی وہ نعمتیں دی ہوئی ہیں، پر دوسری قسم کی نعمتیں وہ ہیں جو اللہ مانگنے پہ دیتا ہے، جو مانگے اس کو دیتا ہے، جو نہ مانگے اس کو نہیں دیتا۔ ان نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے ہدایت کی نعمت، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یہ روزانہ دعا کرنا اللہ نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے کہ مجھ سے روز یہ چیز مانگو۔ یہ جملہ جو میں بول رہا ہوں علماء سمجھ رہے ہیں کہ میں کس چیز کو پس منظر میں رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں۔ ہدایت مانگنا اللہ نے روزانہ ہمارے اوپر واجب کیا ہے۔ ہر نماز میں نہیں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، جماعت میں ہو یا تنہا ہو، امام کا پڑھنا بھی تو مقتدیوں کا ہی پڑھنا ہے۔ تو اللہ نے روز ہمارے اوپر یہ واجب کیا ہے۔ اب خود ترتیب، خود مقدار، خود تعداد مقرر کر لیں، خود آپ حساب لگا لیں کہ جو آدمی پنجگانہ نماز پڑھتا ہے وہ روزانہ کتنی دفعہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، یا کتنی رکعتوں میں اس کو پابند کیا گیا ہے کہ اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ سے ہدایت کا سوال کرو۔ یہی تقاضا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 کا اور آیت نمبر 8 کا، کہ اللہ فضل فرمائے گا، اللہ انعام فرمائے گا، اللہ نعمت فرمائے گا، پر تقاضا یہ ہے تم اللہ سے توفیق مانگو کہ یا اللہ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرے دل میں ایمان کو مزین فرما دے، یا اللہ میرے دل میں برائی کی نفرت پیدا فرما دے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ تفسیر کوئی معمولی حیثیت رکھتی ہے، ذرا دل تھام کے سنیں، اس تفسیر کی تائید قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں کے بارے میں عقیدہ یہ ہے نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور نبی ایک ایک لمحہ ایک ایک قدم ان کا شریعت مطہرہ کے مطابق گزرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ توفیق مانگ رہے ہیں کون؟ وہ اللہ کے نبی ہو کے توفیق مانگے، اور ہم گناہگار ہو کے، عام انسان ہو کے ضرورت ہی نہ محسوس کریں۔ ہم کے ضرورت کیا ہے اس سے توفیق عمل مانگنے کی؟ التجا کریں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا کر۔ توبہ کی التجا کریں، اللہ سے مانگیں کہ پروردگار ہمیں عطا فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی شانوں والے پیغمبر، اللہ نے جنہیں بڑی شانیں، طاقتیں عطا فرمائی ہیں، قرآن مجید گواہ ہے، وہ دعا کر رہے ہیں پروردگار مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے جو تجھے راضی کر دے۔ اور اگلی دلیل سنیں دل تھام کے، سیدہ نساء العالمین، مخدومہ کائنات، ام السادات، سیدہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور نے انہیں ایک دعا سکھائی۔ امام نسائی، محدث بزار، دیگر کئی محدثین نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ حضور نے دعا سکھائی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو، صبح و شام یہ پڑھا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اور شارحین حدیث لکھتے ہیں بی بی پاک صبح و شام یہ دعا پڑھتی تھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ آخری الفاظ جو ان کا ترجمہ کیا ہے؟ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھنا۔ یہ کون ہیں جو توفیق عمل مانگ رہے ہیں؟ جنہیں اللہ نے توفیق عطا کر دی تھی، جنہیں اپنا قرب عطا کر دیا تھا، جو اس کے قرب کے مقام پر فائز تھے، پھر یہ دعا کر رہے ہیں تو ہماری تربیت کے لیے کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اس لیے بھی دعا کر رہے ہیں اگر اس کے قرب کے مقام پر فائز ہو جاؤ پھر بھی اس سے توفیق مانگتے رہو، پھر
پھر بھی بے نیاز نہ ہو جاؤ کہ اب مجھے کیا ضرورت ہے اسے توفیق عمل مانگنے کی، میں تو اتنے اونچے مقام پر پہنچ گیا۔ نہیں، میں نے دو مثالیں دی ہیں آپ کے سامنے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال، ایک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی مثال۔ یہ دونوں ہستیاں وہ ہیں جو اللہ کے قرب کے مقام پر فائز تھی، لیکن توفیق عمل مانگ رہی، التجا کر رہی۔ اور ہم جیسے گناہگار کبھی خیال ہی نہیں اس طرف آیا، کبھی دھیان ہی نہیں اس طرف کیا کہ ہم اللہ سے توفیق مانگے۔ تو میں پھر اتنا ہی کہوں گا، دھیان اس کا اس طرف ہوگا جس پہ اللہ راضی ہوگا، اور جس پہ ناراض ہے، جسے اپنے قرب کے لائق ہی نہیں سمجھتا اور جسے دھتکار دیا ہے، اس کا خیال پھر گناہوں کی طرف ہی جائے گا، نیکیوں کی طرف تو خیال آئے گا ہی نہیں۔ وہ ان گناہوں میں ہی خوش رہے گا، میں بڑی کامیاب زندگی گزار رہا ہوں، میں بڑی اعلیٰ زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ تو آنکھیں کھلیں گی جب آنکھیں بند ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں کھل جائیں گی، پر کھلیں گی اس وقت جب فائدہ کوئی نہیں ہوگا، جب اختیار کوئی نہیں رہے گا عمل کرنے کا۔